خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلرک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر، شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے، جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو، جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتا ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہیں اس کو بے شک ہم کم کریں، کیونکہ جو ایک ایماندار ٹیکس پیئر ہے، جو ایک اچھا ٹیکس پیئر ہے، اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے لادنا سراسر زیادتی ہے، اور جو مافیا اربوں اور کھربوں غبن کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں، جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو قوم کو ان کو اپنا ہیروز بنانا چاہیے، ان کو سلام پیش کرنی چاہیے، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ان کے قوم کے عظیم معمار کا نام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت قائد اعظم کا پاکستان جن وجوہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا، آج 76 سال بعد اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم دن رات ان کی معاونت لیں گے۔ میں اپنے لیڈر کی، میں ان کی ایڈوائس لوں گا، اپنے دوسرے زعماء کی ایڈوائس لوں گا، اور پاکستان کے اندر زراعت اور صنعت کا جال بلاد پر پھیلا دیں گے۔ اور یہ ایکسپورٹ زونز کیا ہوں گے؟ پلگ اینڈ پلے، ون ونڈو، اس کو امنی جامہ پہنائیں گے،
دہائیوں سے ون ونڈو کی بات ہو رہی ہے. ون ونڈو کیا, آدھی ونڈو بھی نہیں تھی. آج ہم ون ونڈو کو, جس کا ماڈل میرے علم میں ہے, چین میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے. جناب اسپیکر, ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا دوسرے جن کا ٹیکس بھئی آواز نہیں آ رہی, ٹیکس ریفنڈ کا جن کا جائز حق ہوتا ہے, ان کو مہینوں نہیں, ان کو سالوں رلایا جاتا ہے اور جیب گرم کیے بغیر ان کو ٹیکس ریفنڈ ملتا نہیں. میں یہاں پر جناب اسپیکر اپنے لیڈر, اپنے زعماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایف بی آر کو میں مکمل طور پر جواب دہ بناؤں گا. جناب اسپیکر, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار, چاہے وہ دیہات میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہوں, یہاں پر اس معزز ایوان میں بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے, جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے. یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دیہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف, اگر دیہات کو ہم نے صاف ستھرا بنانا ہے, اگر دیہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے, تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے, شہروں اور قصبوں میں نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹا کاروبار کر 4-6 مزدور رکھیں, جہاں پر مشینیں لگائیں. دیہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے, محترم زرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے, اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوس, کانسنٹریٹس, مارملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی. لیکن اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کی مثال امریکہ ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, نیدرلینڈ ہے اور جرمنی ہے. یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر 80% ٹویوٹا ہو, کرولا ہو, ان کی 80% پرزے سب کنٹریکٹنگ سے بنتے ہیں. میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کہ وہ اپنے قرضے کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.